مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ اگر کوئی ذکر مصطفیٰ سن کے خاک ہوتا ہے تو تڑپتے رہنے دو، اگر کوئی جلتا ہے تو جل جانے دو، اگر کوئی ہمارے جسم میں جان اور جان کی آخری رمق جب تک موجود ہے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہی رہیں گے۔ کوئی تڑپتا ہے تو تڑپ جائے، مرتا ہے تو مر جائے، ہم ذکر مصطفیٰ۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی کی بصیرت کے قربان جائیں، اہل سنت کا کیسے نفیس اصلے کی نشاندہی فرمائی۔ شعروں کے شعر ہیں لیکن حقیقتوں کی حقیقت ہے۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تقریباً 50 فنون کے امام تھے، 50 جسے ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں، ڈاکٹریٹ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹریٹ ہو گیا، پی ایچ ڈی ہو گیا۔ امام محمد رضا خان 1-2 فنون کے ڈاکٹریٹ نہیں تھے، تقریباً 50 فنون کے امام تھے۔ کہتے ہیں علماء کرام کو، مولوی صاحبان کو کئی پروفیسر سمجھتے ہیں، ان کو علم حساب نہیں آتا، ان کو جیومیٹری نہیں آتی، ان کو الجبرا نہیں آتا، یہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو حساب نہیں آتا۔ لیکن امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے علماء کی پیشانی سے اس داغ کو دھو کر رکھ دیا۔ اپنے زمانے علی گڑھ یونیورسٹی کا پرنسپل جو حساب کا بین الاقوامی ماہر مانا جاتا تھا، ایک حساب میں پھنس گیا، بہتری کوشش کی کہ میں اس حساب کو حل کر لوں، لیکن حل نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا میں آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں گا، وہاں جا کر انگریزوں سے اس مسئلے کو حل کراؤں گا، ہندوستان میں کوئی میرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ سر ضیاء الدین یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا پرنسپل تھا، اس نے باقاعدہ سفر کی تیاری کر لی، ٹکٹ خرید لیا، لیکن حضرت مولانا پروفیسر سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، مرید تھے، پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے۔ انہوں نے جب اپنی پرنسپل کی یہ پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب ہیں، ذرا ان کی زیارت بھی کر دیں، مسئلہ پیش کریں، شاید آپ کا مسئلہ یہی حل ہو جائے۔ تو پرنسپل سر ضیاء الدین نے کہا مولویوں کی باتیں، مولویوں کے بیچاروں کا حساب کب آتا ہے؟ تو مولویوں کے متعلق کہتے ہو بڑے بڑے انگریز اس سوال میں ٹکرا گئے، ان کے پاس اس کا جواب موجود نہیں۔ حضرت پروفیسر سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے منت و سماجت تھی، کہا حضور آپ ایک مرتبہ میرے پیر صاحب کی زیارت کر لیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بستر عدالت پر رونق افروز تھے، بیمار تھے، بستر عدالت پر رونق افروز ہے۔ پروفیسر صاحب ضیاء الدین پرنسپل علی گڑھ یونیورسٹی کا تھا، اسے لے کر آئے تو آ کر سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، اور پروفیسر صاحب نے فرمایا حضور یہ ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، ان کا ایک حساب کا سوال ہے، انہوں نے حل پر کرنے کی کوشش کی ہے، حل نہیں ہوتا۔ تو امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ نے بستر عدالت پہ لیٹے ہوئے فرمایا پرنسپل صاحب سوال کیا ہے، مجھے ذرا اس کی عبادت بتائیں۔ انہوں نے وہ اپنی سوال کا عبادت پیش کی۔ امام محمد رضا خان نے سوال کی عبادت سنتے ہی فرمایا پرنسپل صاحب اس سوال کا جواب دیں۔ حیران رہ گئے۔ پرنسپل سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کا حساب کا مانا ہوا ماہر استاد حیران رہ گیا۔ امام محمد رضا خان کی حساب دانی کو دیکھ کر فرما ہم خام انگریزوں کی طرف دوڑتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹیوں کی طرف دوڑتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں تو علم کا خزانہ موجود ہے۔ علم حساب کہ مقتدا امام محمد رضا خان اور حضرت قبلہ محدث اعظم کچھوٹری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں علم دین میں بڑا مشکل فن ہے وراثت کا مسئلہ۔ وراثت ایک وراثت کے سلسلے میں
5-5 10-10 بٹن بنتے ہیں اور پھر ایک ایک بٹن میں کئی کی شاخیں بنتی ہیں اور پھر ان کے حصے تقسیم ہوتے ہیں۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ کے متعلق حضرت علامہ محدث صاحب کچھوٹھی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم فلس کے کاغذوں پر وراثت کے مسئلے 15-15 بٹن کے مسئلے ہم کاغذوں پر حل کرتے ہیں۔ امام محمد رضا خان زبانی ہم سے سنتے ہیں اور آپ زبانی انگلیوں پر اشارہ انگلیوں پر حرکت دے کر آپ ہم سے پہلے زبانی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ فرمائش کے اتنے بٹن ہیں اتنی شاخیں ہیں اور نام لے لے کر فلاں کو اتنا حصہ ملے گا فلاں کو اتنا حصہ ملے گا فلاں کو اتنا حصہ ملے گا۔ حضرت قبلہ محدث صاحب کچھوٹھی فرماتے تھے آپ حیران رہ جاتے تھے کہ اللہ نے علم کا اور ذہانت کا کتنا بڑا خزانہ ہی دیا تھا۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم نے انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے علم وحی کا خزانہ تھا۔ یک وقت آپ کے پاس مسائل لوگ پوچھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، فتوے آتے ہیں اور 30 فتوے امام محمد رضا خان کے پاس ڈاکوں سے روز موصول ہوتے ہیں اور امام محمد رضا خان عصر سے لے کر مغرب تک آپ وہ فتاوے اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں۔ تم عبادت بتاتے جاؤ میں تمہیں اس فتوے کا حل بتاتا ہوں، تم لکھتے چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت ڈکٹیٹ کراتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے۔ ایک فتویٰ کسی شاگرد کو دے دیا، ایک فتویٰ کسی کو دے دیا، ایک فتویٰ کسی کو دے دیا، 30 علماء میں تقسیم کیا، پھر آپ اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم اس کا جواب یہ لکھو، تم اس کا جواب یہ لکھو، ایک لائن اسے لکھاتے ہیں، دوسرے فتوے کی پہلی لائن دوسرے کو لکھاتے ہیں، تیسرے فتوے کی پہلی لائن تیسرے کو لکھاتے ہیں۔ اسی طرح 30 حصوں میں جب وہ ختم ہو جاتی ہے پہلی باری، پھر آپ شروع کرتے ہیں، پہلے والا دوسرا فقرہ یہ لکھے، دوسرے والا دوسرا فقرہ یہ لکھے۔ فرمایا ہم اللہ حضرت کی ذہانت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، ہمیں لکھ کر یاد نہیں رہتا اور امام محمد رضا خان 30 عبارتیں زبانی یاد۔ فلاں کو کہاں تک لکھایا ہے، کہاں تک مسئلہ پہنچا ہے، اور فرمایا جب ہم دیکھتے تھے تو اس میں ذرا بھر کمی پیشی نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے فقرہ کو آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تسلیم کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم وحی کے خزانوں سے مکمل طریقے سے شراب کیا ہے۔ بہت سے امام محمد رضا خان کو جس لحاظ سے دیکھیں بے مثال شخصیت ہے۔ میں یوں کہتا ہوں امام محمد رضا خان ہمیں اور کچھ عطا نہ کرتے اور کوئی چیز ہمیں عطا نہ کرتے، صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی دے دیتے، ہم قیامت تک ان کے احسان مند رہتے۔ صرف قرآن پاک کا ترجمہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترجمے بے شمار ہمارے کتب خانوں میں موجود ہیں، بازاروں میں موجود ہیں اور بڑے بڑے مارکے کے ترجمے موجود ہیں۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ نے ترجمہ فرمایا۔ علماء کرام نے بڑے اصرار کر کے مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری اور مولانا صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب اکابرین علماء کرام منتیں کر کے حضور قرآن پاک کا ترجمہ فرمائے۔ امام محمد رضا خان پھر ایک جو بیمار تھے، آپ فرماتے اچھا قلم دو ہاتھ لے آؤ، آج میں تمہیں قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیتا ہوں۔ امام محمد رضا خان وہ آیتیں پڑھتے تھے، آپ اس کا ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں امام محمد رضا خان زبانی ترجمہ بیان کر رہے ہیں، ہم جا کر ٹیلی کریں تفسیروں کے ساتھ تقابل کریں کہ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے تفسیروں کے مطابق ہے یا تفسیروں کے خلاف ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم جا کے اپنی کتب خانوں میں تفسیروں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا تقابل کرتے تھے تو فرمایا تفسیروں کے مطابق امام محمد رضا خان کا ترجمہ حرف بحرف صحیح ہو، یعنی تفسیروں کا خلاصہ ہے۔ امام محمد رضا خان کا ترجمہ تفسیروں کا خلاصہ ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ حضرت ہمیں اور کچھ نہ دیتے
صرف قرآن پاک کا ترجمہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتا، امام محمد رضا خان کا کنز الایمان کا ترجمہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تو مجھے اس کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں مولوی رہی بس بھی کوئی واقعی مولوی ایمان سے ہم بھی کوئی بد عقیدہ ہوتے۔ یہ جو کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء اہل سنت نظر آتے ہیں، یہ سب کا ہے۔